ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہنوں کا بانیار ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا نہیں کیا. ایک مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس مقصد کی نشاندہی اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ فرمائی. اس مقصد کو ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے یاد دہانی کرائی ایک انسان کا مقصد کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ مشن لے کر آئے کہ اس مشن کے بعد کوئی شریعت اب آنے والی نہیں. اس مشن کے بعد اب کوئی شریعت آنے والی نہیں، کوئی مشن اب آنے والا نہیں، کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا رسول اب آنے والا نہیں. بلکہ اس کے بعد اس امت سے جو کڑیاں جڑی ہوئی ہے وہ قیامت کی کڑیاں جڑی ہوئی ہے، جو اس امت کے آخری لوگ دیکھیں گے قیامت کی چھوٹی سے لے کر بڑی نشانیاں ساری کی ساری. اور اب یہ جو دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس امت پر، جو کہ آخری امت ہے اس دنیا کی. اس کے بعد یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سب روئی بن کر اڑ جائیں گے، اور پھر قیامت برپا ہوگی. اور اس قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو مشن لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو دعوت و تبلیغ لے کر آئے، وہی چلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی رسول کو نہیں بھیجتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم رسول کو نہیں بھیجتے ہیں مگر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو ہے لوگ ان کی جو ہے اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں اللہ کے حکم کے ساتھ. اور ہم جس بھی رسول کو دنیا میں بھیجا، اس رسول کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی پیروی کی جائے. جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو قیامت تک یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ جو وہ دے دے اسے لے لیا جائے، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جایا جائے. اور یہ اتھارٹی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اگر کوئی شخص کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی سے متاثر ہے، کسی کا فین ہے، یا پھر کسی کو بہت زیادہ دنیا کے اندر پسند کرتا ہے، اور وہ جو بات بولتا ہے اس بات کو سیم ٹو سیم لے لیتا ہے. لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو اس بات کو وہ سیم ٹو سیم نہیں لیتا، بلکہ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یہ بات میرے کام کی ہے، میرے لائق کی ہے، میرے لیے دنیا کے اندر اس چیز سے فائدہ ہوگا، تو اس چیز کو وہ لے لیتا ہے. تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس شخص کو جو ہے فوقیت دی، برتری دی،
اس شخص کو اوپر رکھا، مقدم رکھا کہ جس شخص کی وہ ساری باتیں لے رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لینے میں اس کو شک و شبہات ہو رہا ہے اور وہ ان شک و شبہات کا ازالہ نہیں کر پا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکتے اس سے رک جاؤ۔ رسول کریم کی اطاعت نہ کرنا دراصل یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ آج اگر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں تمام کے تمام معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر دیکھیں یا پھر کسی بھی معاملات کے اندر دیکھیں یا پھر کسی بھی امور کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی امت، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے والی، کلمہ شہادت کا جو ہے گواہی دینے والی امت جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، الجھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر وہ دعوت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرتی ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ بالکل 0% پر آ جاتی ہے، یعنی عمل ان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوشیار کیا، خبردار کیا کہ خبردار ہو جاؤ۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، غور کرے تو سب سے بڑا سبب ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم کی اتباع کا نہ ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ صحابہ کرام جو ہے مٹھی بھر تھے لیکن دنیا بھر ہونے میں اسے ٹائم نہ لگا۔ وہ پھیل گئے دنیا کے اندر، کس چیز کی وجہ سے پھیلے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی نس کے اندر پیرو لیا تھا، اپنے ذہنوں کے اندر اس کو بٹھا لیا تھا، اپنی زندگیوں کے اندر ان کو پیوست کر لیا تھا۔ اسی لیے ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کا عمل اور اس عمل کے رد عمل دنیا کے اندر جو دعوت و تبلیغ پھیلی اور جس طریقے سے اسلام پھیلا، جس طریقے سے لوگ متاثر ہوئے، وہ کس چیز کی وجہ سے ہوئے؟ کیا صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع کا جنون تھا؟ کیا ان کی زندگیوں کے اندر کسی اور کی تعلیمات تھی؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہے اس دنیا کو متاثر کرنے کی۔ کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے ورلڈ کے اندر جو کتابیں لکھی گئی، ایک کتاب ہے کہ دنیا کے 100 جو ہے وہ لوگ جن سے لوگ بہت متاثر ہوئے، تو اس کے اندر سب سے اول درجہ کسی کو دیا گیا ہے، جو 10 لوگ ہیں شروع کے، اس کے اندر جو سب سے پہلا درجہ جو دیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ ان سے بڑا انقلاب، ان سے بڑا ریولوشن اس دنیا میں کسی نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے زیادہ لوگ کس سے متاثر ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کیٹیگری میں شامل کرے جس کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ اس کی اتباع کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی نبی کی اتباع میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر ہم نے نبی کی اتباع نہیں کری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو گویا کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو وہ اس شرط پر کرے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ خالی نام لینے سے نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ سمعنا و اطعنا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اور فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں هذه الآیات حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه کاذب فی دعویٰ، کہ یہ آیت کریمہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو رسول اکرم
کے طریقے پر نہ ہو، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ مطلب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے۔ اسی لیے امام شافعی کہا کرتے تھے کہ کوئی ہوا میں اڑنے لگے یا پھر کوئی جو ہے پانی پر چلنے لگے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو گیا، بلکہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، اور یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ ایک انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ فرضی پیر جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہواؤں میں اڑنے کی، یا پھر پانی پر چلنے کے دعوے کرتے ہیں، ان کی نمازیں کہتے ہیں کہ مدینہ میں اڑیں گے، تو جس نے نماز ہی چھوڑ دی وہ ولی کہاں سے بچائے بتائیے آپ۔ تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع لازم ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رعم قوم انہم یحبون اللہ، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فابتلمہم اللہ بہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا امتحان لے لیا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔ تو بھائیو، شریعت نے ہمیں دو ہی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ کہ اتباع رسول، اور دوسرا راستہ یہ کہ اتباع ہوا۔ یا تو ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اور اگر اللہ کے نبی کی پیروی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو دوسرا ایک ہی آپشن ہے بس، اور وہ کیا ہے؟ اتباع ہوا، یعنی وہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا۔ یہ دو چیزوں میں سے ایک ہی ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتا، اجالا آتا ہے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ ایک روم کے اندر اگر اندھیرا رہتا ہے، بٹن چلاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، اندھیرا کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول اور اتباع ہوا دونوں ایک ساتھ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 50 میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے نبی اگر لوگ آپ کے نقش قدم پر نہ چلے، آپ کی پیروی نہ کرے، تو وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک تو اتباع ہدا اور ایک اتباع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپسی رنجشوں کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اوپر نازل ہوئے تھے، جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے تھے، ان سب کی کیفیت سے آپ واقف ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کے بدو، جاہل اور گوار، ان پڑھ عرب کے سب سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے، کہ جو آپس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے پیچھے سالوں سال لڑائی کیا کرتے تھے۔ قبیلے ایک دوسرے سے جو ہے چھوٹی سی بات کے پیچھے 6 مہینے تک جنگیں ان کے بیچ میں ہوا کرتی تھی، جو ایک دوسرے کو برے القاب کے علاوہ نہیں پکارا کرتے تھے، جو خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، جو شراب کے نشے میں چور تھے، جن کو اگر دیکھا جائے ان کی پچھلی ہسٹری اٹھا کر تو دنیا کے جو سب سے گئے بیتے لوگ ہیں، کہہ لیا جائے کہ سب سے زیادہ مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، سب سے زیادہ بدو قسم کے لوگ ہیں، وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، اللہ کے نبی کی پیروی کی، ان کی تعلیمات کو اپنایا، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا، اور ان پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور پھر وہ اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے، اس دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ تر لوگ بن گئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو آپس میں دشمن تھے ان کو کیا کر دیا, اپنی نعمت سے بھائی بھائی کر دیا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ یہی یاد دلا رہا ہے کہ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو اللہ کے نبی کی شریعت تو ان لوگوں کو بھائی بنا سکتی ہے جن کی سالوں سے برسوں سے دشمنی چل رہی ہو. تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی رنجشوں پر آج لوگ جو ہے بچھڑ جاتے ہیں, باتیں نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں تر ہے, ہماری زبانیں تر ہے اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں, لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو اس کے اندر عملی میدان بالکل خالی ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہم کریں تو ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم سالوں سال ساتھ میں رہتے ہیں, رشتہ دار سالوں سال ساتھ میں رہتے ہیں, خاندان والے سالوں سال ساتھ میں رہتے ہیں, دوست احباب سالوں سال ساتھ میں رہتے ہیں, بھائی بھائی سالوں سال ساتھ میں رہتے ہیں, لیکن چھوٹی سی غلط فہمی کے پیچھے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں نہیں ہے. جس دن اللہ کے نبی کی اطاعت اور پیروی زندگی میں آ گئی, انسان آپ سے جدا ہو گئی نہیں. آپ کا بھائی کیوں آپ سے جدا ہو؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اگر آپ اطاعت کریں گے, آپ اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے, آپ کی زندگی میں وہ نمونہ موجود ہوگا, تو وہ چیز پاسبل ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اور تم جہنم کے کنارے پر تھے, اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا لیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ لوگوں سنو, جب کوئی آدمی آگ جلاتا ہے تو پتنگے اور پروانے جا کر جو ہے اس کے اندر کودنے لگتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ جا کر کودنے لگتے ہیں. وہ آدمی انہیں ہٹاتا ہے لیکن وہ پتنگے اس کے اندر کود جاتے ہیں. وہ پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر کود جاتے ہیں. یہ مثال دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں, انا آخذو حجزکم عن النار, کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہلم عن النار, ہلم عن النار, کہ آگ سے, جہنم کی آگ سے دور ہو جاؤ, جہنم کی آگ سے دور ہو جاؤ. وانتم تکہمون فیہا, لیکن تم جو ہے جہنم کی آگ کی طرف بڑی سپیڈ سے جا رہے ہو, تم جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو. یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر, کہ جس طریقے سے پتنگے ہم ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, جا کر آگ میں کود جاتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں ہٹا رہے ہیں جہنم کی آگ سے, لیکن ہم جو ہے بڑی سپیڈ میں جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر کود رہے ہیں. اور اس نبی کی پیروی ہم کیوں نہ کریں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے جن کے دلوں میں اللہ اور قیامت کا ڈر ہے. آج ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ زبان پر دعویٰ ہے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی جائے تو فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, وہ بھی تو اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ بیان کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کر رہے ہیں, تو تحقیق کریں گے, سمجھیں گے, اس پر غور کریں گے. 10 سال بعد جب اس آدمی سے ملو گے اس نے اس کو سمجھا نہیں, کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس بات کو سمجھے, اس چیز کو سمجھے, جو حدیث ہم نے سنی ہم اس پر عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث, وہ جو زندگی کے اندر عمل کر رہا ہے وہ حدیث اس کے عین خلاف ہے اور وہ حدیث کے خلاف ہے. اس لیے وہ کبھی اس حدیث کو اٹھا کر واپس سے نہیں دیکھے گا, بلکہ جب بھی آئے گا تو اس سے کیا ہوگا, منہ موڑ کے بھاگے گا کہ یار میں جو عمل کرتا ہوں وہ عمل بہت سارے ایسے عمل بہت سارے ہیں جس کے اندر ایک انسان اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے, اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. کئی حدیثوں کے اندر وعید بھی ہے, لیکن ایک انسان اس چیز سے تبھی بھاگے گا جب وہ اس کے برخلاف کام کرے گا. تو یہ ہمارے معاشرے کی آج حقیقت ہے. آئیے بڑی پیاری آیت کریمہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم, کہ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو دعوت دی جائے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے, اپنا رجوع کر لے. ان یقول سمعنا واطعنا,
ایک مومن کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلنا چاہیے، سن لیا اور مان لیا. اب یہ سمعنا و اطعنا ہے، اس کے بیچ میں ذرا سی بھی ریپنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی اللہ کے نبی کی بات سنی، کوئی بھی فعل سنا، کوئی بھی قول سنا، تو اس کو فوراً سنتے ہی اپنی زندگی کے اندر کیا کر لیا؟ نافذ کر لیا. اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ گئے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو ہم اس کو مانیں گے. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی، وہ تعلیمات ہمیں کیوں دی؟ ایک تو اس دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور سیکنڈ تھنگ آخرت کو اور جنت کو بہتر بنانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ بتائیے، فائدہ کس کا ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے نمونے کو اپنائے گا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالے گا، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر پروڑے گا، تو اس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ اس کے اندر فائدہ آپ کا اور میرا ہے. اور نقصان کس کا؟ نقصان بھی آپ کا اور میرا ہے. کیونکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر دو آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، اتباع رسول اور اتباع ہوا. اللہ کے نبی کی اتباع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت شامل ہے اور وہ محبت جنت میں لے کر جائے گی. اور اتباع ہوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے لعنت شامل ہے. ایک انسان جب اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. تو یہ دو آپشن جس طریقے سے اتباع ہوا اور اتباع خدا کے اس دنیا میں رکھے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی کتنے آپشن ہیں؟ صرف دو آپشن ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اب اللہ کے نبی کی اگر کوئی اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے آپ پر سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ ایک انسان کا ہے کہ جب کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی طرف لوگوں کو لے کر جایا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ چلا کر جہنم کے داروغہ سے، مالک سے کہیں گے کہ یہ جہنم کے مالک ہے، جہنم کے داروغہ، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دو کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے موت دے دے، کہ یہ ہمیشہ کا عذاب ہمیں بہت پریشان کر دیا اس عذاب میں. کیونکہ جل جل کر ایک انسان پریشان ہو جائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، پھر بنایا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر بنایا جائے گا. آپ سوچئے کہ اگر اس جگہ سے انگلی کاٹی، پھر اس جگہ سے کاٹی، پھر اس جگہ سے کاٹی، ایسے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے اگر کسی انسان کو موت دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچئے. پھر بھی وہ 1-2 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر مر ہی جائے گا، چھوٹے چھوٹے حصے میں موت دی جائے گی. وہاں پر وقت کی لمٹ نہیں ہے، وقت ٹھہر جائے گا. وقت ٹھہرا ہو نا، بس وقت ٹھہر کے بات ہی ختم. اب کبھی وقت آگے بڑھنے والا نہیں. تو یہ آپشن جو دیے گئے اور جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائی گئی، تو اس کے اندر میں بتا رہا ہوں یہ میرا فائدہ نہیں ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان کا نہیں، بلکہ اس کے اندر ہماری زندگی میں ہمارا خود کا فائدہ ہے، اور ہماری آخرت کے لیے ہمارا خود کا فائدہ ہے، ہمارا خود کا بینیفٹ ہے. کل ایک انسان لوس میں وہ ہوگا جو جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور پروفٹ میں کون ہوگا؟ جو انسان جنت کے اندر چلا جائے گا. جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے، جہنم میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے. اب جس نے اتباع ہوا کیا، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، وہ کہاں پر جائے گا؟ آج بتائیے آپ کہ لوگ کس چیز کی سب سے زیادہ اتباع کر رہے ہیں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں. ان کے علاوہ جو لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے اندر سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو ڈالا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا؟ یہ بتائیے. اس کے اندر بھی پرسنٹیج نکالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ صرف دعوے سے، زبان کے دعوے سے اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ محبت تب کرے گا. اب ذرا آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہم صرف لوگوں کو بتا کر کہ یار میں محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ فلاں 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا، اور ہم نے لوگوں کے اندر ایک امیج بنا لی کہ ہم اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو ہم نے کیا کرا؟ لوگوں کو، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، سنتیں نہیں ہیں، حدیثوں پر عمل نہیں ہے. ہم نے کیا کرا؟ لوگوں کو تو جو ہے سیٹسفیکشن کر دیا، مطلب لوگوں کو ہم نے راضی کر لیا اور لوگوں کو منا لیا، ان کو دھوکہ دے دیا. لیکن کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ بتائیے آپ، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ ایک انسان دے ہی نہیں سکتا. بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے اللہ کے نبی سے اطاعت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت جس بندے کے ساتھ اس دنیا کے اندر شامل نہیں ہو، اب اس کے اوپر اگر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہے،
یا کسی بھی طرح کی کوئی زندگی کے اندر علم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے، یا کفار کی طرف سے کوئی آزمائش آتی، پریشانی آتی، مال کی کٹوتی کے حساب سے، بھوک کے حساب سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بھوک سے آزمائیں گے، پھلوں کی کٹوتی سے آزمائیں گے، مالوں کے اندر کٹوتی سے آزمائیں گے، ان تمام چیزوں سے آزمائیں گے. اگر یہ ساری آزمائشیں بھی ایک انسان کے اوپر آتی ہے اور وہ انسان بولتا ہے کہ یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کی اتباع کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتا ہوں، لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ملتی، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محب نہیں ہے، کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اب جو اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے، جو اس کے اوپر مشکلیں آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر اس کی رضا اس کے اندر شامل نہیں، بلکہ وہ انسان کی خود کی اپنے ہاتھوں کی کمائی. تو یہ بتائیے کہ یہ شرک اصغر جو ہے نا، شرک اصغر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اس تعلق سے اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں. سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے؟ شرک اصغر کی وجہ سے. کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں بہت باریکی سے انسان کی زندگی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. جب شرک اصغر کے اندر انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے شرک کرتا چلا جاتا ہے. اس شرک سے وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اور وہ اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ شرک رہ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ گیا کس چیز کے ساتھ؟ شرک کے ساتھ گیا. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شرک اصغر بھی کرتا ہے تو بغیر توبہ کیے اگر وہ مر گیا تو وہ اس کی معافی تلافی نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے کئی ساری دلیلیں موجود ہیں کہ ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، ایک اہل توحید اس دنیا سے جا رہا ہے، ایک توحید پرست اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن وہ شرک اصغر ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، جس کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی نہیں کی، اور اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ایک بار اگر یہاں سے آؤٹ ہو گئے تو پھر وہاں پر تو جو بس کیا ہے اس کا عمل ہوگا، وہاں کچھ بولنے کا آپ کو جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا، یا آپ کی کوئی بھی وہاں پر بات چیت نہیں رکھی جائے گی، آرگیومنٹ سے نہیں رکھے جائیں گے. تو بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے. آئیے ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت پر کیسا عمل کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اجلسو، تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، ان کو بیٹھنے کا کہا، تمام کے تمام بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے جہاں پر چپلیں رکھی ہوئی تھی، جو بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی. عبداللہ ابن عباس جو ہے اسی وقت چپل کی جگہوں پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اجلسو، وہ جو ہے باہر کھڑے تھے دروازے کے یہاں پر جہاں چپلیں رکھی تھی، وہیں پر وہ انہیں پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تعال، عبداللہ ادھر آؤ، کہ وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان مبارک سے سنا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں یہیں پر بیٹھ گیا. اسے بولتے ہیں سمیعنا و اطعنا، یعنی سنا اور مان لیا. اب اس کے اندر کوئی بھی جو ہے گیپنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اب ہمارا اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ لیکن سمعنا و عصینا، یعنی سننا اور نافرمانی کی اس کے اوپر عمل ہے، سمعنا و اطعنا پر عمل نہیں ہے. اور یہی یہودیوں کا عمل ہے کہ وہ سنتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کیا کرتے تھے. تو ہم صرف سننے کے عادی ہیں، سنتے ہیں لیکن اس کو زندگی میں نافذ نہیں کرتے. تو اس سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز سنی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس سے جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ جو ہے اس چیز کے بارے میں نشاندہی بھی کر دی اور واضح کر دیا کہ اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے. ہم اللہ کو تمام کے تمام بھی مل جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئے اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں تمام کے تمام بھی مل جائے، تو اللہ کو بالکل ذرہ برابر بھی عاجز کر سکتے ہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو یہی بات ہے کہ سمعنا و عصینا کی جگہ ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، سمعنا و اطعنا کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے. حضرت ابو سعید خدری راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو جو ہے نماز کی حالت میں اتار کر سائڈ میں رکھ دیا. تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور تمام کے تمام نے کیا کرا؟ جوتے اتار کر تمام نے رکھ دیے. اللہ کے نبی نے سلام پھیری اور سلام پھیر کر کہا ما حملکم ولا القاء نعالکم، کہ میرے صحابہ تم نے نماز کی حالت میں جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا رعینا کتخلعون علیک، کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے تو ہم نے بھی اسی وقت فوراً جوتے اتار دیے.
اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں کہاں کیسے، صرف اطاعت ان کو کرنی ہے، مطلب ہر حال میں اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے، اور انہوں نے وہاں پر پیروی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میرے صحابہ نماز کی حالت میں جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے کے اندر کیا لگی، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہے۔ تو میں نے جوتے اتار کر جو ہے سائڈ میں رکھ دیے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ثابت ہے کہ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن قالین وغیرہ پہ نہیں، اس جگہ پر جہاں پر پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر جوتا لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مکمل کے جو ہے ویلویٹ کے جو ہے قالین بچھے ہو مسجد کے اندر اسی کے اوپر لا کر جوتا اور نماز پڑھنا شروع کرنا۔ اس طریقے عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد صحابہ کو ایک سبق اللہ کے نبی نے یہ دیا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے ینظروا، اپنے جوتوں کو ایک بار دیکھ لے، فلیمسح نعلیک، اور جوتوں کو کیا کرے، رگڑ لے کہ ان کے نیچے کہیں گندگی نہ لگی ہو۔ گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور گندگی صاف ہوگی تو وہ نماز کو جوتوں کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے، اس پر بھی ہمارا کبھی کبھی کیا ہو جانا چاہیے، عمل ہو جانا چاہیے۔ ہم کبھی سفر میں جاتے ہیں، حجر میں جاتے ہیں، یا پھر کبھی ایسی جگہوں پر رہتے ہیں تو وہاں پر جوتے پہن کر بھی نماز کو کیا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔